جیے متحدہ، جیے بھٹو، جیے عمران خان. ہمیں اس شہر کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا، کیونکہ اوتھ لینے کے بعد اب ہمارا سیاست سے ویسے بھی تعلق ختم ہو چکا ہے. اب ہم سیاسی لوگ رہے نہیں ہیں. Unfortunately, at the moment I am in the jail. I am facing some false charges. After taking the oath, I have decided to move bail application to the court. ہم پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اس پہ کسی کو بری نظر نہیں ڈالنے دیں گے. جیے متحدہ، جیے پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات ایم کے ایم کے وسیم اختر نے آج ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میئر کا حلف اٹھا لیا. کراچی کو 6.5 سال کے وقفے کے بعد میئر نصیب ہوا، لیکن آپ شہر کی بدقسمتی ملاحظہ کیجئے. یہ میئر جیل میں بیٹھ کر ملک کا سب سے بڑا شہر چلائے گا. کیا وسیم اختر اس طرح شہر کو چلا سکیں گے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر؟ یہ ضمانت کے لیے عدلیہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ عدالت کو ایک ایسے شخص کو ضمانت پر رہا کر دینا چاہیے جس پر 12 مئی کے سانحے کا الزام ہو. وسیم اختر اگر رہا ہو گئے تو کیا یہ 12 مئی کی لٹکتی تلوار کے نیچے کھڑے ہو کر کراچی کی خدمت کر سکیں گے؟ اور کیا ریاست ایک ایسے وقت میں وسیم اختر کو کراچی میں کام کرنے کی اجازت دے دے گی جب ایم کیو ایم کا اپنا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہو؟ جب وزارت داخلہ نے الطاف حسین کے خلاف ریفرنس تیار کر کے برطانیہ بھجوا دیا ہو، اور جب قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی نے ایم کیو ایم اور اس کے بانی کے خلاف آرٹیکل 17 کے تحت کارروائی کی سفارش کر دی ہو، اور مصطفیٰ کمال روزانہ کی بنیاد پر فاروق ستار پر یلغار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا جواب وقت دے گا، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. آپ کو چند دنوں میں ان کے جواب مل جائیں گے. لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میں دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جیسے شہر کو بھی لاوارث نہیں رہنا چاہیے، اور وسیم اختر کے پاس کیونکہ کراچی کا مینڈیٹ ہے، لہٰذا انہیں کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے اور یہ حق انہیں ملنا چاہیے. مجھے یقین ہے وسیم اختر پورے اخلاص کے ساتھ کام کریں گے. کیونکہ یہ ایم کیو ایم کے پاس پارٹی کی ساکھ کو بچانے کا آخری موقع ہے. یہ موقع بھی اگر ضائع ہو گیا تو پھر یہ پوری پارٹی الطاف حسین کے ساتھ ڈوب جائے گی. کیا وسیم اختر پارٹی کی ساکھ بچا لیں گے؟ کیا وسیم اختر کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے؟ کیا یہ کراچی کے مسائل حل کر سکیں گے؟ اور کیا ایم کیو ایم کی طرف سے پاکستان زندہ باد کے نعروں کو سیریس لینا چاہیے؟ یہ سارے سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے، اور کراچی کے سابق میئر اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال ہمارے مہمان ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت کراچی میں موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ آپ وسیم اختر صاحب کو مبارکباد پیش کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں ضرور کرتا مبارکباد پیش جاوید بھائی، اور میں بالکل کراچی کے لوگوں کے لیے اگر کوئی اچھی خبر ہوتی اور اچھے دن شروع ہونے والے ہوتے، ان کے خدمت کرنے والا کوئی آدمی ایسا آ چکا ہوتا تو میں ضرور مبارکباد پیش کرتا. خدا کی قسم اپنے مخالف کو بھی مبارکباد پیش کرتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے میں کیسے اپنے آپ کو جھوٹ بولوں. اگر میں ان کو نہیں بھی جان رہا ہوتا تو جب بھی مبارکباد پیش کرتا. لیکن میرے ساتھ بدقسمتی کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں، مجبوری کہہ لیں کہ میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں، تو میں جانتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور پھر یہ لوگ ڈیفینیٹلی ان کا مینڈیٹ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مینڈیٹ جو لوگوں نے 9 مہینے پہلے دیا تھا ان کو، وہ اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ دیا تھا. زندہ باد پاکستان تھا. 22 تاریخ کے بعد پاکستان مرد آباد ہو گیا. اب ان لوگوں کو الطاف حسین صاحب نے ٹکٹ دیا تھا، اس کے اوپر یہ جیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ان کو جا کر دوبارہ ریفریش کرنا چاہیے اپنے مینڈیٹ کو. اور میں سمجھتا ہوں سارا مینڈیٹ جو ابھی کا ہے، نہیں، آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں، قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کو وسیم اختر صاحب پہ بھی یقین نہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ الطاف حسین اور وسیم اختر اور فاروق ستار صاحب سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟
22 تاریخ بالکل کوئی فرق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جاوید سوری, یہ بالکل فرق نہیں ہے اس کے اندر, بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ جو فاروق ستار صاحب ہیں یار, یہ جو آپ نے نام لیے سارے, کوئی فرق نہیں ہے, ان سب کو اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز چاہیے. اور یہ اس چیز سے قطع نظر کہ الطاف حسین کیا تباہی بربادی کر رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ جو الطاف حسین کو ڈسون کر رہے ہیں وہ الطاف حسین کو سیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ الطاف حسین کو ڈسون نہیں کریں گے تو یہ پارٹی نہیں بچے گی, تو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں بچیں گے. الطاف حسین اس لیے ان کو یہ کوشن دے رہے ہیں کہ الطاف حسین کو یہ مینڈیٹ چاہیے اپنے آپ کو کورٹ سے, جیلوں سے بچانے کے لیے. وہ ساری کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرا چکے ہیں, دے چکے ہیں. اگر یہ مینڈیٹ ان کے پاس سے چھن جاتا ہے, پارٹی بین ہو جاتی ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو آدھے گھنٹے میں بند کر دے گی جاوید بھائی, انڈیا را خود ہی بند کروا دے گی, اسکاٹ لینڈ یارڈ خود ہی بند کر دے گی ان کو, پھر وہ نیوسنس ویلیو نہیں رہ جائے گی. اس مینڈیٹ کی وجہ سے نیوسنس ویلیو, تو یہ مینڈیٹ ایک شخص کو بچانے کے لیے یہ بھی گروی رکھا جائے گا جیسے پہلے 8 سالوں سے رکھا ہوا ہے گروی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو چانس ملا تھا کراچی میں اور آپ نے ڈیلیور کیا, اور اس ڈیلیورنس کی وجہ سے ایم کے ایم کے امیج میں بہت فرق پڑا تھا, اور ایم کے ایم بہت پاپولر ہو گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے پارٹی کے اندر بہت خرابیاں پیدا ہو گئی تھی, اور کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ایم کے ایم کی طرف نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے. لیکن آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے ایم کے ایم کو نئی زندگی ملی, نئی جان اس کے اندر پیدا ہوئی. اب یہ فرمائیے, کیا آپ کو چانس مل سکتا ہے تو وسیم اختر صاحب کو کیوں نہیں چانس دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیلیور کریں, کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہو اس کا. مجھے لوگ جانتے نہیں تھے جب مجھے چانس ملا تھا, میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے تھے, اور میں کیسا تھا کیا ہوں میں نہیں جانتا تھا. میں جب بھی آپ مجھے اس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں, میں ایکچولی میرا یہ لیول نہیں ہے, میں جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, میں پارٹی کا ہیڈ ہوں اور میں اس کو اون کرتا ہوں. میرے دوسرے لوگ شاید اس کو جواب, میں ایکچولی انگیج نہیں ہونا چاہتا اس والی چیز پہ, اور وہ میں جانتا ہوں, بیک گراؤنڈ جانتا ہوں سارا, اور وہ منسٹر رہے ہیں, وہ کولیگ رہے ہیں, وہ میں ان کی تمام ان اینڈ آؤٹ جانتا ہوں, شب و روز کی مصروفیات اور مشاغل میں جانتا ہوں نا. تو کراچی میں کچھ اور چیزیں بڑی سستی ہو جائیں گی اور بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کام تو ڈی این اے میں نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے سارا. تو آپ وسیم اختر صاحب سے مطمئن نہیں ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے اور ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار اس قابل نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب سے الگ نہیں ہو سکیں گے؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب وہاں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, وہ کام نہیں کر سکیں گے اور کراچی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جاوید, ایک تو نمبر 1, ایک تو انہوں نے ساری سٹی گورنمنٹ, بلکہ ان کو فیور جاتی ہے یہ والی بات, لیکن پھر میں کرتا ہوں, میں نے اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی, کہ ایک تو ان کی جب یہ حکومت میں موجود تھے 2008 سے 2013 تک, اور 2013 سے پھر 2015 تک یہ حکومتوں میں رہے ہیں, 6.5-7 سال یہ حکومت میں رہے اسی گورنمنٹ کے. اسی دوران سارے ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جو ایک کر کے پروونشل گورنمنٹ نے ان اختیارات کو ضبط کر لیا, سلو کر لیا, ان سارے اختیارات کو ڈی سینٹرلائزیشن سے سینٹرلائزیشن کر دی, ساری چیزیں سارا ڈپارٹمنٹ تباہ برباد کر دیے. یہ کچھ نہیں انہوں نے بولا, یہ خاموشی سے بیٹھ کر ان کے پارٹنرز رہے ہیں. جس پارٹی کے پاس کراچی حیدرآباد کا 85% مینڈیٹ ہو, اور وہ کوئی ایک جائز قسم کی لوگوں کا کوئی مظاہرہ نہیں کر سکے, لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے تھے, اس لیے نہیں کر سکے یہ کہ جب یہ رحمان ملک صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ 22 سالوں سے را سے فنڈنگ لیتے رہے اور اب ہم پکڑے گئے ہیں, اور اب ہماری بچت کرو, ہماری مدد کرو, برطانیہ سے بات کرو, پاکستان میں بات کرو, آپ وزیر داخلہ ہو, تو پھر یہ ان کی حکومت کے سامنے یہ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ تو لوگوں کا مینڈیٹ ان کو اپنے الطاف حسین کو بچانے کے لیے چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ کوئی تو اختیارات نہیں ہے ساری چیزیں. دوسری بات ہے کہ میں بھی, آپ دیکھیے گا نا, مجھ سے پلیز نہ کہلوائیں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنے کیسز کھلتے ہیں, کتنی باتیں کھلتی ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو لا کر بٹھائیں اور ان کو فل فلیجڈ جو ہے وہ کوئی کیس ویس نہ ہو, ان کو چلانے دیں اور دیکھیں کہ ان کے پورے یہ اور ان کے سارے رفقا مل کر کیا کرتے ہیں, کرپشن سے کتنے پاک رہتے ہیں, کتنی چیزوں کے اوپر یہ جو ہے احتیاط کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ کہ یہ آخری چانس ہے ایم کیو ایم کے پاس. اگر وسیم اختر صاحب بھی ڈیلیور نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ ثابت نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو مخلص ثابت نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو کرپشن سے پاک نہیں رکھتے, تو پوری ایم کیو ایم کو نقصان ہوگا اس کا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم پورا زور لگا دے گی کہ ہم ان کو ایک مسٹر کلین کے طور پر پیش کریں اور یہ چند مہینوں میں ڈیلیور اتنا کر دیں کہ ایم کیو ایم کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے؟
جاوید بھائی کسی کا ڈی این اے چینج نہیں کرا سکتے نا. ڈی این اے کیسے چینج کرا سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ تربیت دے سکتے ہیں, آپ تعلیم دے سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ آپ ڈی این اے نیچے. میرے ساتھ پرابلم ہے تھوڑی سی نا کہ میں جب جانتا ہوں تو پھر میں کیسے وہ اپنے آپ کو میں دھوکہ دوں. تو آپ ڈی این اے نہیں چینج کرا سکتے, اور آپ کو پتہ چلے گا, آپ وہاں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا تھوڑی دنوں کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس آخری موقع جاتے, ایم کیو ایم کے پاس موقع تھا, ایم کیو ایم نے سارے موقع استعمال کر لیے, اب ایم کیو ایم کے پاس موقع نہیں ہے. اب یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیا, ایم کیو ایم کے پاس اگر وزارت عظمیٰ بھی آ جائے وہ بھی اب ایم کیو ایم کو نہیں بچا سکتی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, چل گئی ہے, اب یہ دیوار گر رہی ہے. اب اس دیوار کو بچانے کے لیے جو بھی آئے گا, فاروق ستار صاحب جیسے لوگ بھی آئیں گے, وہ اس دیوار کے ملبے کے تلے دب کر مارے جائیں گے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, بہت دیر ہو گئی سارے. اب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چل چکی ہے, رسی کھنچ گئی ہے. اب یہ نہیں رکنے والا کسی میئر سے, کسی سینیٹر سے. ان کے اوپر پاکستان کی حکومت بھی آ جائے آج دے دیں آپ, جب بھی یہ اس رسوائی کو, اس تباہی بربادی کو اور اپنے فنا ہونے کو نہیں روک سکتے. میں آپ کو, میرا ایمان ہے اس والی بات پہ. مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک مہینے بعد آپ یہ سمجھے ایگزیکٹلی سپٹمبر کے آخر تک آپ ایم کیو ایم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں الطاف حسین صاحب کو فاروق ستار صاحب کے اوپر پورا ایکٹیو دیکھتا ہوں, اور پوری طریقے سے جو ہے ابھی وہ یہ میئر والا پروسیس گزر جائے, آپ دیکھیں کیسے وہ انگڑائیاں لے کر جو ہے وہ مونسٹر کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. یہ فاروق ستار صاحب ان کو خون پلا رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو وہ فاروق ستار کو کھائیں گے کھڑے ہوں گے, تو یہ وہ مونسٹر ہے, سب سے پہلے تو ان کو کھائے گا. آپ دیکھیے گا اس کو. آپ ہماری جاوید بھائی, ہماری 5 مہینے پہلے ہم نے جو باتیں کی تھیں, آج 5 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منوان صحیح ثابت کر دیا, سچ ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے الطاف حسین سے ہی وہ کام کروا دیے کہ ہماری ایک ایک بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو گئی. آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, 5 ہفتے دیکھیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ, 5 ہفتوں میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی. اچھا یہ فرمائیے, پارٹی قائم رہے گی کیا؟ ایم کیو ایم اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے گی ایک آدھ مہینے کے اندر, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الطاف حسین صاحب دوبارہ آ جائیں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے معاملات دوبارہ اسٹیبلش ہو جائیں گے, اور دوبارہ پارٹی اسی طرح چلتی رہے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب ایک تو الطاف حسین صاحب کہیں نہیں گئے ہیں, وہ یہی ہیں, اور الطاف حسین صاحب ہی ایم کیو ایم ہیں. یہ میری بات مانے مت, میری بات سن کر ریکارڈ پہ رکھ لیں, آپ کو ٹائم اور حالات خود بتا دیں گے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کہیں نہیں گئے, الطاف حسین صاحب کا نام ہی ایم کیو ایم ہے. فاروق ستار صاحب جیسے لوگ ہزاروں آ بھی جائیں اور وہ اس ایم کیو ایم کو کہیں کہ وہ یہ ایم کیو ایم ہماری ہے. اسی طرح سے مثال ہے کہ یہ بڑے بڑے جاگیردار, وڈیرے زمیندار اپنے ہاریوں کے نام پہ زمینیں کرا دیتے ہیں. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ہاری نے اس جاگیردار کی زمین کو قبضہ کر کے کہا ہوا کہ بھئی اب آج سے زمین میری ہے چونکہ ڈاکیومنٹ پہ میرے نام ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. تو ہاری کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. فاروق ستار صاحب کے نام پر یہ بھی ہے, ایک سر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی ہاری اعلان لا تعلقی نہیں کرتا اپنے مالک کے ساتھ, جبکہ ایم کیو ایم کا ہر رکن یہ کہہ رہا ہے, ہر کارکن یہ کہہ رہا ہے, ہر لیڈر ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا الطاف حسین کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بانی بھی نہیں رہے, وہ ہمارے قائد تحریک بھی نہیں رہا ہے, ایون آج وسیم اختر نے بھی ان کا نام نہیں لیا. تو یہ سر اعلان لا تعلقی کو ہم سیریس کیوں نہ لیں؟ اور اگر یہ سارا اور یہ اعلان لا تعلقی کرنے کا الطاف حسین صاحب ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہو کہ ابھی اعلان لا تعلقی ہے, تو کیا کہیں گے جاوید بھائی آپ؟ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود اجازت دی ہے کہ آپ مجھے گالی دیں, مجھے ڈس اون کر دیں, آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ایسے شخص کا جس نے یہ پارٹی بنائی تھی اور جس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, اس کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق؟ یہ الطاف حسین صاحب نے خود کہا اپنی پارٹی. نہیں جاوید بھائی, گالی کوئی بھی نہیں بک رہا. ان کو بڑے عزت اور احترام سے آپ لوگوں کے پوچھنے کے بعد بڑے ایف اینڈ بٹ کے ساتھ جو ان کو بھائی بولا گیا ہے, ان کو بانی بولا گیا ہے, اس کے بعد ان کو الطاف صاحب بولا گیا ہے. اور اس پہ بھی جب آپ ان سے سوال کریں تو سیدھی سوالوں کے جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹے کے جواب ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک نورا کشتی ہے, ان کا فکس میچ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, الطاف حسین صاحب لا تعلق ہو گئے, انہوں نے نکال دیا الطاف حسین صاحب کو, کہہ رہے ہیں ہم سارے فیصلے کریں گے. جاوید بھائی, لندن سیکریٹریٹ کیوں آپریٹ کر رہا ہے؟
وہاں پر الطاف حسین صاحب ہیں, وہاں پہ کنوینر ندیم نصرت بیٹھا ہے, وہاں پر مصطفیٰ عزیز آبادی ہے رابطہ کمیٹی کا ممبر, وہاں پر واسع جلیل ہے رابطہ کمیٹی کا ممبر, وہاں پر طارق جاوید ہے رابطہ کمیٹی کا ممبر, وہاں پر طارق میر ہے, وہاں پر انور صاحب ہیں. یہ سب لوگ وہاں پر کیا حلیم پکا رہے ہیں جاوید بھائی؟ وہاں پر جو ہے وہ کوکنگ کلاسز سیکھ رہے ہیں وہاں پہ. یہ آفس کس لیے آپریٹ کر رہا ہے؟ پھر الطاف حسین صاحب دنیا بھر میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ کس حیثیت میں دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں بھائی؟ وہ ایم کے قائد کی حیثیت میں گفتگو کر رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر وہ مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں, تمام لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہیں. ان کے لیفٹ, فاروق ستار صاحب کے لیفٹ اور رائٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں وہ گفتگو کر کے آ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں ان کو گفتگو کر کے جا رہے ہیں. دیکھیے میری بات صرف اتنی بات میری سمجھ لیجئے, جاننا میں بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی موت ہے اگر یہ مینڈیٹ نہیں رہا. الطاف حسین صاحب آدھے گھنٹے میں بند کر دے گی اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو اپنے آپ کو ڈس اون کروا کے یہ مینڈیٹ رکھنا ہے تاکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو پکڑے نہیں, انڈیا اس کو ڈس اون نہ کرے, برطانیہ اس کو ڈس اون نہ کرے. جاوید بھائی اگر الطاف حسین کا قطع تعلق ہو گئے تو پھر تو وہ کس کام کے انڈیا کے, کس کام کے بھارت کے, کس کام کے وہ برطانیہ کے اور امریکہ کو جن کو یا اسرائیل کو جن کو وہ آوازیں لگا رہے ہیں؟ پھر کون سنے گا ان کی بات؟ ان کی تو آلریڈی انہوں نے کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دے رکھی ہیں, وہ تو پھر بند ہو جائیں گے سارے 2 گھنٹے کے اندر. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ 22 اگست کو پاکستان کے خلاف تقریر کی الطاف حسین صاحب نے, نعرہ لگایا پاکستان کے خلاف, اور ظاہر ہے پاکستان کے 20 کروڑ لوگ, ان کا دل زخمی ہو گیا اس نعرے کو سن کے. اس کے بعد 23 اگست سے پارٹی جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے. آج وسیم اختر صاحب نے اس نعرے میں جی متحدہ, جی بھٹو اور جی عمران بھی شامل کر دیا. تو جب یہ پوری پارٹی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ انگیج کر رہی ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیریس لینا چاہیے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہے؟ میں ساری بات آپ کو بتا چکا ہوں, کہہ چکا ہوں, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ساری گفتگو بتا چکا ہوں. نہیں, بالکل اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے, اور یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو کھڑے ہو سکے, ان کا کیریکٹر ہی نہیں ہے, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں تو جاتا نہیں ہوں, بہت ساری باتیں کرتا نہیں ہوں, یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ وہ جو لوگ آج سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بک رہے تھے, جرنلوں کو گالیاں بک رہے تھے, 12 گھنٹے تک صرف رہنے کے بعد ان کو پاکستان زندہ باد یاد آ گیا. ان کو جو ہے وہ اور ڈی جی رینجر زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے رہنما جو کہ تقریریں کر رہے تھے ابھی جا کے سیکٹروں میں, بیچارے معصوم لڑکوں کو ورغلا رہے تھے کہ لڑنا ہے اسٹیٹ کے خلاف, وہ 12 گھنٹے کے بعد ان کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. وہ ڈی جی رینجر زندہ, پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے, وہ ڈی جی رینجر زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. کل کو بولیں گے ایس ایچ او زندہ باد, ڈی ایس پی زندہ باد. تو بھائی ان کے آگے کیا, ان کی باتوں کے پر آج جس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں کل وہ مرد آباد کہیں گے سب کو. اچھا یہ فرمائیے سر کہ کراچی میں آپ اور ایم کے ایم, جو ایم کے ایم پاکستان ہے, آپ مہاجر ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کی پوری کوشش ہے کہ مہاجر ووٹ آپ کے پاس آ جائے, آپ کو مل جائے, اور اسی طرح ایم کے ایم اس مینڈیٹ کو گریب رکھنا چاہتی ہے, اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے, جس کو 35 سال سے انجوائے کر رہی ہے. آپ اس جنگ کا حصہ ہیں؟ جاوید بھائی, میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کسی جنگ کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی مہاجر ووٹ کے لینے کا متمنی نہیں ہوں, یا اس کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں. نہیں, میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں 3 مارچ کو میں اور انیس قائم خانی بھائی آئے ہیں اس پاکستان کو بچانے. آپ کا ایک شہر جو کہ ریونیو انجن ہے, وہ رو کے قبضے میں ہے 20 سالوں سے, اس کو آپ کی آرمی نہیں چھڑوا سکتی, اس کو آپ کی رینجرز نہیں چھڑوا سکتی. جاوید بھائی, اس کو کوئی پنجاب سے آ کر, خیبر پختونخوا سے آ کر, بلوچستان سے آ کر یہاں پر جنگ نہیں لڑ سکتا کوئی, اس لیے کہ وہ دشمن جو ہے وہ وردی پہن کر نظر نہیں آ رہا. وہ دشمن پینیٹریٹ کر گیا ہے, بڑی بڑی ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے جگہوں میں بیٹھا ہوا ہے, لوگوں میں پینیٹریٹ کر گیا ہے. میں آپ کی ریونیو انجن کو, پاکستان کے ایک شہر کو دشمن سے چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. میں پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں. جس دن یہ اور میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام, کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی, میرا مقام بنایا, مجھے رتبے دیے, میرے آگے پھر آگہی دی, مجھے اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر دکھوائے. تو میں نے ایمان کے پہلے نچلے درجے پہ رہتے ہوئے پہلے خود کو اس برائی سے الگ کر دیا میں نے 2013 میں, اور میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کوچ کر گیا. میں نے نوکری کہیں جا کر, سینیٹرشپ تھا, میں سینیٹر تھا 2013 میں میں گیا ہوں. مجھے 6 مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے. میں 2018 تک سینیٹر تھا. لوگ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. انیس قائم خانی ڈیپٹی کنوینر تھا جب چھوڑ کر گیا, پارٹی چلا
جا رہے تھے, ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی. پھر ہم واپس اس لیے آئے کہ اللہ کی مخلوق یہاں پر مر رہی تھی, لوگوں کو الطاف حسین غلط راستے پہ ڈال رہا تھا, اور یہاں پر کوئی آواز لگانے والا نہیں تھا. خدا کی قسم میں پاکستان میں صرف آواز لگانے کے لیے آیا ہوں. کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تھوڑی سی ریزرویشن ہے, تھوڑا سا اعتراض ہے سر, تھوڑا سا اعتراض ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو خیالات ہیں اس میں اچانک تبدیلی نہیں آئی. یہ تو 25 سال سے کر رہے تھے سر. انہوں 25 سال پہلے 35 سال پہلے انہوں نے پاکستان کا پرچم جلایا تھا مزار قائد پہ, پھر انہوں نے 2005 میں تقریر کی تھی انڈیا جا کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. باقی جو راہ کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات تھے وہ بھی 25 سال پرانے ہیں. تو سر اچانک تو آپ نے فیصلہ نہیں کر لیا نا. اگر سر الطاف حسین میں اچانک یہ تبدیلی آئی ہوتی تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ کا واقعی آپ کا ضمیر جاگا, کیونکہ اس سے پہلے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سارا. تو وہ اس بیک گراؤنڈ کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں ساری صورتحال سے, یہ سوال میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. موسیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو الطاف حسین صاحب کے خیالات ہیں اس میں اوور نائٹ تبدیلی نہیں آئی سر. 2005 تقریر بہت ہی خوفناک تقریر, ہم آج بھی اس کو پلے نہیں کر سکتے. مزار قائد پہ کھڑے ہو کر جھنڈا جلا دیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو وہ تقریریں کرتے رہے پارٹی کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سر یہ مارچ 2016 میں آپ آئے, اس وقت آپ نے محسوس کیا کہ یہ ورگلا رہے ہیں قوم کو یا کراچی کے لوگوں کو. تو سر یہ 2005 میں آپ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا, آپ نے 2000 میں یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا, آپ نے 1996 میں یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اوکے جاوید بھائی, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے. مجھے اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میری آپ سے گزارش ہے. بہت بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے پچھلے پورے 25 سالوں کا ذکر کر دیا. نمبر ون یہ کہ 25 سالوں سے مصطفیٰ کمال 25 سال پہلے رابطہ کمیٹی کا ممبر نہیں تھا, ایم پی ایم این اے نہیں تھا, سینیٹر نہیں تھا, وزیر نہیں تھا, ناظم نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس لیول پہ نہیں تھا. مصطفیٰ کمال ہوگا کوئی گلی کا کارکن, کوئی اسٹریٹ ورکر ہوگا. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ 2005 میں آپ نے جس چیز کا ذکر کیا, وہ جملہ میں پورا بتا دوں, وہ انہوں نے پاکستان کو ایک ہسٹوریکل مسٹیک کہی یہ والی بات, اور اگلے جملے میں یہ والی بات کہتے ہیں وہ کہ اب انڈیا اور پاکستان کو آپس میں ایک دوسرے کے بارڈرز کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. وہ پورا جملہ ہے. میں ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں, لیکن جو پورا جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہسٹوریکل مسٹیک کہی, اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ یہ کہہ دی بات. دیکھیے 2013 کی بات نہیں کہ میں 2016 میں آیا ہوں جاوید بھائی, 2013 میں چھوڑ کر گئی وہ بات ہو گئی. میں آپ کو ایک ایونٹ بتاتا ہوں. ایکچولی یہ جو ریویل کیسے ہوئی ہمیں, جب ہم اس لیول پہ آئے اور ہم جب کچن کیبنٹ کے ممبر گئے اور رابطہ کمیٹی میں آئے, 2010 میں ہوتا ہے ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر, اور اس مرڈر کے بعد جب اسکاٹ لینڈ یارڈ ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر پر آتی ہے مرڈر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تو اس کو ان کے گھر سے بہت سارے ڈاکومنٹس ملتے ہیں. وہ ٹرک بھر کر وہ ڈاکومنٹ لے کر جاتی ہے اور اس کو سنف آؤٹ کرتی ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے, اور 2011 میں کہیں 11 کے اینڈ سے جا کر وہ کے لوگوں کو بلا کر انٹرویو کرنا شروع کرتی ہے, اور اس میں طارق میر, ایم انور اور الطاف حسین صاحب کو باقاعدہ بلا کر 3 دن تک انٹرویو کرتی ہے. وہ کیا انٹرویو کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی اس نے مرڈر انکوائری ایک طرف, اس نے کہا جی آپ تو انڈیا کی ایجنسی را سے پیسے لے رہے ہیں اور پاکستان میں تخریبی کاروائیاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کر رہے ہم تو. انہوں نے پھر ایک پیپر سامنے رکھا, دوسرا پیپر سامنے رکھا. 15 منٹ کے بعد یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی پورے 3 دن تک سارے صفحے کالے کروا کر آئے ہیں اور اپنی کیسٹیں ریکارڈ کرا کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ ریکارڈ کرا دی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ, اس لیے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے ڈاکومنٹس میں یہ تک لکھا ہوا ان کو ملا ہے کہ کس شہر میں جا کر را کے چیف سے میٹنگ ہوئی ہے, کیا ان سے نیگوسیشنز ہوئی ہے, کتنے پیسے آئے ہیں, کب کتنے لوگ ٹریننگ پہ گئے, یہ سب چیزیں ان کو ملی ہیں. اس کے بعد 2011 کے اینڈ اور 12 سے جب انہوں نے انٹرویوز دے دیے وہاں پر, اب انہوں نے کہا کہ پارٹی کے چند لوگوں کو اس والی بات پر بتا کر ان سے اب کہیں کہ بھائی اب ہماری بچت کے راستے نکالو. پھر ہمیں دبئی بلایا گیا چند لوگوں کو, میں 7-8 افراد ہیں جن کا میں کہتا ہوں, میں صرف اپنا اور انیس بھائی کا نام لیتا ہوں اور رحمان ملک کا نام لیتا ہوں. بڑے پردہ نشین ہیں, بڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے, بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں, سارے لوگ ہیں نا, جو ساری چیز ان لوگوں میں شامل ہیں. میں پورا سچ بولیں, نوکری نہیں خراب. سر یہ ایک بڑا ہی بدقسمت ملک ہے جس میں سچ بھی آدھا بولا جاتا ہے. سر سچ تو پورا بولے. کون لوگ تھے سر اس میں؟ جاوید بھائی لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا, سچ بھی بول دیں گے. جو میں بول رہا ہوں, پہلے پاکستان اور پاکستان کی حکومتیں
ان کو تو ہضم کرے نا. میں صرف اور صرف کسی کی, بھلے وہ ہمارے خیال ہمارے مخالف ہی لوگ ہیں مجھے پتا ہے, لیکن میں کسی کوئی کی زندگی میں اذیت نہیں کریٹ کرنا چاہتا. اس کی اچھی خاصی زندگی میں اس کو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس لیے میں نہیں کرتا. ادروائز مجھے اور کوئی نہیں ہے. میں صرف اور صرف اس کے, اگر وہ لوگ جتنا جھوٹ, جس لیے میں کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولو, وہ لوگ ان کو میں وارن کرتا رہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولو, جھوٹ بولو گے تو میں سچ بولوں گا. تو لوگ لمٹ میں رہتے ہیں. تو پھر وہاں سے جاتے ہیں, ہمیں پہلی دفعہ یہ بتایا گیا باقاعدہ فرام دی ہارسز ماؤتھ کہ بھائی ہم 20 سالوں سے ہم پیسے لے رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ میں, اور اب ہم پکڑے گئے تو اب آپ لائرز کرو, لابنگ کرو. رحمان ملک صاحب کو کہا کہ برطانیہ سے جا کر بات کریں, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں, کہیں کہ جی ایم کے ہماری کولیشن پارٹنر ہے, اگر اس کو کس کے قائد کو کچھ ہوا تو یہاں پر خطرے میں پڑ جائے گی, بلڈ شیڈ ہو جائے گا, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے سارا سلسلہ جو سارا کیا. اس کے بعد تو 2012 میں یہ مجھے ریویل ہوئی ہے جاہد بھائی, 2012 میں ریویل, 2012 کے شروع میں, 13 اگست میں چلا, 2012 کے شروع میں نہیں, اور 2012 کے شروع میں 2012 کا تقریباً اینڈ, نہیں 2012 کے ان کے انٹرویوز ہوئے 2012 میں, 2012 مڈ میں کئی انٹرویوز ہوئے, اور 2012 کا سپٹمبر اکتوبر ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 13 کے اینڈ تک رہے ہیں اس پارٹی میں. اس دوران آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آتے رہے ہیں, آپ پریس کانفرنس میں شامل ہوتے تھے, آپ الطاف حسین صاحب کو ہر جگہ ڈیفینڈ کرتے رہے. ایون آپ میڈیا کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی تھی الطاف صاحب کے نام کی وجہ سے. میرے ساری یہ ساری چیزیں ہوں گی, یہ بہت 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 کم ہو گئی تھی ساری. میں خیال میں اگر آپ نکالیں گے میرا ریکارڈ سارا تو بہت کم ہو گئی تھی. بہت ہی مجبوراً مجھے کہیں, میں بالکل قطع تعلق ہو گیا تھا چھوڑنے سے 1 سال پہلے تک, 1 سال 1.5 سال تک. اور میڈیا کے دوست, میڈیا کے بھائی جانتے ہیں کہ مجھے وہ مانگتے تھے ایم کیو ایم سے کہ بھائی مجھے مصطفیٰ کمال چاہیے شو میں, اور میں نے یہ کہلوا رکھا تھا کہ بھائی مصطفیٰ کمال, وہ کہتے تھے بھائی وہ ان سے آپ خود ہی بات کر لیں, وہ ہمارے کہنے پہ نہیں جاؤ, اور میں نہیں جا. بہت ہی مجبوراً میں کہیں گیا تو کہیں گیا, اور اگر میں نے کہیں پر یہ کی ہوگی تو میں بالکل گناہگار ہوں, میں بالکل ہوں گناہگار. میں مصطفیٰ صاحب آپ کی بات میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں, میں مان لیتا ہوں آپ کو, میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں. سر مسئلہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب ہوں یا بہت سے لوگ ہوں, سب کا لوگوں کا خیال ہے پاکستان میں کہ رینجرز نے ایک لانڈری لگا رکھی ہے کراچی میں. وہ جو شخص بھی رینجرز کے قبضے میں جاتا ہے وہ اس کے بعد آپ کے گھر سے نکلتا ہے, وہ وہاں سے ہو کے یہاں سے آتا ہے, کلین ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو آپ اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں. تو سر یہ لانڈری کیوں ہے, آپ لانڈری کا ایک کردار کیوں ادا کر رہے ہیں کراچی میں؟ ایک تو لانڈری بری چیز نہیں ہوتی, لانڈری تو بڑی اچھی. گندا لوگوں کو رہنا نہیں چاہیے, لوگوں کو گندے رہنے کا کیوں شوق ہے, لوگوں کو دھل دھلانا جانا چاہیے. نمبر 1 اگر لیکن آپ کو لانڈری مشین نہیں بننا چاہیے نا سر, لانڈری مشین بننا بھی کوئی اچھا کام نہیں. That was on a lighter side. Now جاہد بھائی, یہ تو میرے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جاہد بھائی, آ جائیں میرے پاس, آپ میرے مہمان بنے, آ جائیں ہمارے پاس یہاں پر. میں آپ کو ایک فرض سے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ رینجرز کے پاس تو کرائیں. مجھے یہ تو ایک مت ہے نا بیٹھ کر بات کرنا. میرے پاس تو پی ٹی آئی سے بھی لوگ آئے, میرے پاس اے این پی سے بھی لوگ آئے, میرے پاس ایم کیو ایم سے بھی لوگ آئے. پی ٹی آئی سے ایک شخص آئے سر, پی ٹی آئی سے صرف ایک حفیظ صاحب آئے ہیں سر. اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی پارٹی کا بندہ نہیں آیا. مثلا جماعت اسلامی کے لوگوں کی آپ فہرست دے دیجیے, آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی فہرست دے دیجیے, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی فہرست دے دیجیے, آپ اس کے علاوہ سر چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں کراچی کے اندر, ان سب کے دے دیجیے, آپ اے این پی کے لوگوں کی فہرست دے دیجیے. آپ کے پاس صرف ایم کیو ایم کے لوگ ہیں سر, ایم کیو ایم کے علاوہ کسی اور پارٹی سے لوگ آپ کے پاس نہیں آئے, یہ حقیقت ہے ایک. اچھا جاہد بھائی, آپ بات کر رہے ہیں ایم پی اور ایم این اے کی, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ایک آدمی آیا ہے. میں بات کر رہا ہوں تمام کارکنان کی, تمام ذمہ داروں کی, اور تمام جو ایک پورا ایک کیڈر ہے, پورا کیڈر, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو میں جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں, میں سب کی آپ کو الگ الگ لسٹ دے سکتا ہوں کہ کون کون کہاں سے آیا, جس میں ایم این اے ایم پی ایس شامل نہیں نہ ہو. اب آ جاتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کے اوپر. جاہد بھائی میرے پاس بلقیس مختار آئی ہے, کیا وہ رینجرز کے پاس سے آئی ہے؟ میرے پاس افتخار عالم آیا, کیا وہ رینجرز کے پاس سے آئی ہے؟ صرف ایک منٹ رکیے مصطفیٰ صاحب, صرف ایک منٹ رکیے گا. یہی سوال میں دوبارہ آپ سے دہراؤں گا کہ بڑے لوگ جو ہیں, بگ ہیڈز جو ہیں, وہ آپ کے پاس کتنے ہیں. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا رینجرز کے ساتھ کوئی رابطہ ہو، کوئی تعلق ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ایم کے ایم کی جگہ آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہی ہو کراچی میں، کوئی یہ جو اس قسم کی جو افواہیں ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جاوید بھائی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا اچھی طریقے سے، تو وہ شاید میرے لیے یہ والے تاثرات اور ان ساری چیزوں کو نہ کریں۔ میں آپ کو صرف اس کی کاؤنٹر میں ایک بات، میں اتنی اچھی طریقے سے ان حقیقتوں کو جانتا ہوں کہ عامر آفاق کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، 10 سالوں تک ان کو بادشاہ بنایا اس شہر کا، کھلا بالکل ان کے لڑکے جو چاہتے تھے کرتے تھے، جس کے مکان پہ چاہتے تھے قبضہ کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے جس آفس پہ چاہتے تھے قبضہ کرتے تھے۔ انہی عامر آفاق کو 10 سال تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ جیلوں میں ڈال کر جو ہے نا بھول گئی، ٹھیک ہے؟ تو میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو ہے وہ ہمارا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ طریقہ کار یہ نہیں ہوتا جاوید، تبلیغ والا طریقہ کار نہیں ہوتا، پھر میں کراچی کے سارے آفیسز پہ قبضہ کر چکا ہوتا، پھر میرا پریزیڈنٹ انیس قائم خانی جھوٹے مقدمے میں بند نہیں ہوتا جاوید بھائی، میں مقدمے بھگت رہا ہوں وہاں پہ نہیں ہے یہ وقت بتائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں میری بات نہیں اتار رہا ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہوتا، میرے لڑکوں کے پاس بھی ہتھیار ہوتا، میں قبضے کر رہا ہوتا کراچی حیدرآباد میں جا کے یونٹ آفیسز پہ، یہ سارے لوگ پھر فاروق ستار سمیت سارے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوتے جاوید بھائی سارے۔ جب یہ 12 گھنٹے گزارنے کے بعد ڈی جی رینجر زندہ باد کے نعرے لگا سکتے ہیں، تو یہ 12 گھنٹے کیا پھر یہ میرے پاس نہیں ہوتے پھر یہاں پہ سارے لوگ؟ اچھا یہ فرمائیے کہ مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس ایک اور چانس بھی ہے، آپ سلطانی گواہ بن سکتے ہیں الطاف حسین صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف، اور وہ تمام حقائق بیان کر سکتے ہیں جس کے پیچھے را بھی ہے، جس کے پیچھے یورپ کے ملک بھی ہیں، جس کے پیچھے امریکہ بھی ہے۔ تو آپ سلطانی گواہ کیوں نہیں بنتے؟ آپ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اچھا اب یہ بڑا یہ اس پہ مجھے سنیے، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی اور میں کرتا رہا ہوں 3 مارچ سے، صرف ایک بات کے علاوہ، دبئی کی میٹنگ کے علاوہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو الطاف حسین صاحب نے خود نہیں کہہ دی ہو، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حکومت وقت نے خود کہہ دی ہو۔ فرض کریں میں آپ کو 1 2 3 کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیے بی بی سی لندن نے پوری ڈاکیومنٹری دکھائی جس میں ڈاکیومنٹس دکھائے اور بتایا کہ ان کا را سے تعلق ہے۔ بی بی سی وہیں لندن میں آپریٹ کرتی ہے، الطاف حسین وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کو ایک لیٹر بھی نہیں لکھا انہوں نے۔ آپ کو پتا ہے ڈیفیمیشن کا لا کتنا خطرناک ہے لندن میں، یو کے میں۔ اگر یہ غلط جھوٹی بات ہے، آپ سلطانی گواہ بن جائیں گے تو الطاف حسین صاحب کے خلاف پاکستان میں بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف برطانیہ میں بھی کاروائی ہو سکتی ہے۔ سر آپ سلطانی گواہ بنے تو صحیح۔ سر آپ سلطانی گواہ میں بن بھی جاؤں گا، آپ ذرا میری صرف عرض سن لیجئے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات جو ہم نے بتائی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک پیپر آیا، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پیپر جو ہے وہ سرفراز مرچنٹ کے ذریعے آیا، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے وہ سرفراز مرچنٹ صاحب میں نے جی آئی ٹی نہیں بنائی ہوئی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوم منسٹر نے جی آئی ٹی بنائی ہوئی ہے۔ ایف آئی اے کو ساری باتیں، آئی بی کو جی آئی ٹی بنا کر وہ مجھ سے زیادہ ڈیٹیل دے چکے ہیں، جو وہ آدمی ہے جو کہ خود بھی منی لانڈرنگ میں وہ کو ایکیوز ہیں ساری چیزوں میں۔ تو جاوید بھائی گواہ کی بھائی وزیر داخلہ خود کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی سر الطاف حسین کے خلاف؟ سر کیوں نہیں گورنمنٹ کر رہی ہے یہ کیس کو کیوں نہیں پراپرلی اٹھایا جاتا؟ میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کا بال جرم میں ڈوبا ہوا ہو، ان کے پاس بائی ڈیفالٹ ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہو، ان کی کسی شہر پہ حکمرانی بھی ہو، ایسے لوگ حکومت وقت کو سوٹ کرتے ہیں۔ آج کی پروونشل اور صوبائی حکومت کو الطاف حسین سوٹ کرتے ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے وہ ان کو پتا ہے کہ کسی بھی ہماری جائز ناجائز چیز پہ الطاف حسین یا ان کے لوگ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح سے ہم چلانا چاہیں گے ہم چلا رہے ہوں گے۔ اور آج دیکھیں کہ ان کے رہتے ہوئے شہر کراچی کا جو حشر ہوا ہے، یہ جو کچرا کنڈی بنا دیا انہوں نے، ایک دن میں نہیں ہوا۔ ان کے سامنے کیا انہوں نے ایجیٹیشن کر لیا، کیا انہوں نے انقلاب لے، کتنی دفعہ یہ سڑکوں پہ آ گئے شہر کو تباہ برباد ہوتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک شخص کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ گروی رکھ دیا انہوں نے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے۔ آخری 2 سوال آپ سے۔
آخری دو سوال آپ سے. پہلا سوال یہ کہ الطاف حسین صاحب خاموش کیوں ہیں اس وقت؟ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ 6 سپٹمبر کو عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں کراچی میں، کیا آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ایجنڈا دونوں کا ایک ہے، تو کیا دونوں ایک پلیٹ فارم پہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات، الطاف حسین صاحب خاموش کیوں ہیں؟ جاوید بھائی، الطاف حسین صاحب بالکل خاموش نہیں ہیں. آپ کو آواز سنائی نہیں دے رہی، پاکستانیوں کو آواز سنائی نہیں دے رہی. الطاف حسین صاحب کو جہاں جس سے جیسے بات کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں کوئی کوکنگ کلاسز تو نہیں ہو رہی نا، وہ سارا آپریشنل ہے، پہلے سے زیادہ وائبرنٹ ہے. دنیا بھر میں بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی بات کر رہے ہیں، سیکٹر انچارجز سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں. بالکل وہ اس لیے آپ کو آواز نہیں سنا رہے ابھی کہ ان کو یہ مینڈیٹ، یہ وہ گھر گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں فاروق ستار کے ذریعے یہ چیز جو ہے وہ اس موج سے، موجدھار سے، اس بھنور سے وہ نکل آئے. اس کے بعد وہ پارٹی، ان کو پتہ ہے انہی کی پارٹی ہے، فاروق ستار انہی کا ہے، سارے لوگ انہی کے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک دم سے آپ کو ایک موسٹر جو ہے وہ انگڑائیاں لیتا ہوا نظر آئے گا اور وہ سب سے پہلے فاروق ستار کو کھائے گا. یہ آپ یقین عمران خان کا دوسری بات ساتھ دے سکتے ہیں کراچی میں آپ 6 سپٹمبر کو؟ میں دیکھیے جاوید بھائی، عمران خان نہیں، میں پاکستان کی تمام پارٹیز کے ساتھ پاکستان کے لیے بات کرنے کے لیے، کسی بھی ایشوز کو جو کہ پروڈکٹیو ہو پاکستان کے لیے ہو، میرے دروازے، میں سب کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہوں اور میرے دروازے سب کے لیے کھلے. ہم نے اپنی ریت، اپنی بیسس بنائی نہیں ایسی کہ جس سے میں پہلے سے بولوں گا. میں نے پاکستان میں کسی پارٹی سے، کسی زبان بولنے والے سے میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے. میں نے اپنے خیالات پیش کرنے ہیں، اس کی بات سننی ہے. میں نے اس کو دشمن نہیں بنانا. عمران خان صاحب کے جلسے میں جا سکتے ہیں آپ اور ان کے جلسے میں آپ کے ورکرز جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں الگ الگ پارٹیز ہیں، دونوں پارٹیز کے الگ الگ جلسے ہوں گے، الگ الگ ایجنڈا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس قبل بالکل ابھی تو ایسا ہمارا کوئی الحاق نہیں ہے کہ اور اتنی جلدی کوئی اتنی چیز نہیں ہے ایسی کہ جس میں ہم ان کی جلسے میں جا سکیں یا ہمارے لوگ ان کے جلسے میں جا سکیں یا ہم کوئی جوائنٹلی کوئی یہ کام کریں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، کوئی ملاقاتیں ہونی چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی سلسلے ہونے چاہیے، جب جا کر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے. ابھی تو ہم دوسرے کام کر رہے ہیں اور ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور ہم ابھی لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں جا کر، جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی جلسے میں جانا قبل پاسبل ہے. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو سنی. فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.